میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے یہاں آ کر قیلولہ فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے چمڑے کا بستر بچھا دیتی اور آپ اسی پر قیلولہ فرماتے۔ نبی علیہ السلام کو پسینہ زیادہ آیا کرتا تھا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ السلام کا پسینہ جمع کر کے اپنے خوشبو میں ملاتی تھی، عطر میں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ ام سلیم یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ام سلیم نے کہا کہ یہ آپ کا پسینہ ہے جس کو جمع کر کے ہم اپنے عطر میں ملا لیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ کا پسینہ مبارک تمام خوشبو سے بہت بہتر خوشبو ہے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ ام سلیم نے کہا یا رسول اللہ، اس پسینے کو ہم اپنے بچوں کے لیے باعث برکت تصور کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے صحیح کیا اور اچھا کیا۔ اچھا، یہ جو ام سلیم تھی نا، ام سلیم اور ام حرام، یہ دونوں نبی علیہ السلام کے محرم تھی، اس لیے نبی علیہ السلام یہاں آ کر قیلولہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ دونوں خواتین جو تھی خواجہ عبداللہ کے ساتھ انہوں نے دودھ پیا تھا دونوں نے۔ تو یہ یعنی عبداللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مبارک ہے، ان کے ساتھ ان دونوں نے دودھ پیا تھا، تو یہ نبی علیہ السلام کی پھوپھیاں ہوئی نا۔ یا حضرت آمنہ کے ساتھ دودھ پیا ہو تو نبی علیہ السلام کے خالائی ہوئیں۔ حضرت عبداللہ جو تھے، حضرت آمنہ مدینہ منورہ میں قیام پذیر تھی، اور ام سلیم اور ام حرام مدینہ میں بنو نجار کی عورتیں ہیں۔ بنو نجار حضور علیہ السلام کے جو ہے رشتہ دار ہیں۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ توجیہ کر کے فرمایا ہے کہ کس اشارے نے اس اہم نکتے کی طرف اشارہ نہیں کیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس قیمتی موتی سے سرفراز کیا اور اس کا فہم عطا کیا۔ تو یہ واقعی جو ہے اس طرح ہے جس طرح بیان کیا گیا۔ وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صلی اللہ لی الوسیلۃ قالوا یا رسول اللہ وما الوسیلۃ قال اعلی درجۃ فی الجنۃ لا ینالها الا رجل واحد وارجو ان اکون انا ہوا، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ وسیلہ کیا چیز ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جنت کے سب سے بڑے درجے کا نام ہے جو صرف ایک شخص کو ملے گا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ شخص میں ہوں۔ الوسیلہ مقام محمود اور وسیلہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اذان کے بعد دعا میں وسیلے کا ذکر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع کے انداز میں کلام فرمایا، ورنہ مقام محمود اور وسیلہ یہ صرف نبی علیہ السلام کے لیے خاص ہیں۔ تو اس دعا میں امت کے لیے ثواب کمانے کا بہترین موقع ہے کہ جب اذان ہو جائے تو یہ دعا لازمی جو ہے پڑھا کرو، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، یہ پوری دعا۔ تو نبی علیہ السلام کے لیے مقام وسیلہ کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ وعن ابی بن کعب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم القیامت کنت امام النبیین وخطیبهم وصاحب شفاعتهم غیر فخر۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو میں تمام انبیاء کا امام اور پیشوا بنوں گا اور سب کی شفاعت اور سفارش کروں گا، اور میں یہ بات فخر کے طور پر نہیں کہتا۔ وعن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل نبی ولاة من النبیین وان ولی ابی وخلیل ربی ثم قرأ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیغمبر کے پیغمبروں سے ایک ایک رفیق اور ولی ہے،
پس پیغمبروں میں سے جو پیغمبر میرے رفیق اور ولی ہے وہ میرے باپ اور پروردگار کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، یہ آیت رسول پاک علیہ السلام نے پڑھی، جس کا ترجمہ ہے بلا شبہ سب آدمیوں میں زیادہ خصوصیت رکھنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ البتہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ان کے زمانے میں ان کا اتباع کیا تھا، اور یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، اور اللہ تعالی حامی اور کارساز ہے ایمان والوں کا۔ یعنی یہ جو ولاتن کا لفظ ہے، ولاتن، یہ ولی کی جمع ہے، دوست کے معنی میں ہے، یعنی احباب اور محبوبین اور سب قریب لوگ اس سے مراد ہے۔ ان اولا، ابھی یہ نسخہ صحیح ہے، اور ابھی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام مراد ہے۔ بعض نسخوں میں ربی کا لفظ ہے، وہ نسخہ صحیح نہیں ہے کیونکہ رب کا معنی یہاں صحیح نہیں ہوگا۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ بعثنی لتمام مکارم الاخلاق وکمال محاسن الافعال۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ اچھے اخلاق کی تعمیل کروں اور اچھے کاموں کو پورا کروں۔ وعن عبداللہ بن سلام قال مکتوب فی التوراۃ صفت محمد وعیسی بن مریم یدفن معه قال ابو مودود وقد بقی من البیت موضع قبر، رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تورات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر ہے، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آپ علیہ السلام کے حجرہ اقدس میں جمع کیے جائیں گے۔ حضرت ابو مودود جو اس حدیث کے ایک راوی ہے، اس کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ مبارک میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں حضور علیہ السلام کے مقبرہ میں مدفون ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کے قدموں میں پیچھے کی طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں پیچھے کی طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں پیچھے کی طرف ایک قبر کی جگہ خالی ہے، وہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدفون ہوں گے۔ چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج کریں گے تو مکہ اور مدینہ کے درمیان آپ کا انتقال ہوگا، اور وہاں سے آپ کو مدینہ منورہ لے جائیں گے اور وہاں پر دفن کیے جائیں گے، کیونکہ دو نبیوں کے درمیان دو شیخین ہوں گے۔ تصوراتی نقشہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پہلو میں مدفون ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء اور اہل اسمان کے فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حاضرین مجلس نے سوال کیا کہ اے ابن عباس، اہل آسمان پر نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طور پر فضیلت دی ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل آسمان سے یوں خطاب کیا، وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ اچھا، گویا اس خطاب کے اندر روب اور دبدبہ کے ساتھ سخت عذاب کی دھمکی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ اللَّهُ ما تقدم من ذنبك وما تأخر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے عظمتوں اور برکتوں کے دروازے پوری طرح کھول دیے ہیں، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ تمام انبیاء پر نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح فضیلت دی ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے انبیاء کی نسبت یوں فرمایا، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، یعنی ہم نے ہر نبی کو اس کے قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ قوم کے سامنے اللہ کے احکام اور قوانین بیان کرے،
اور اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے الی آخرہ۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ تو اس حدیث میں نبی علیہ السلام کی عمومی اور کلی فضیلت کا ذکر ہوا۔